اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کاروان خوشبو قرآن اپنے عقائد و اعمال میں روز بروز پختگی حاصل کر رہا ہے، اور دعا ہے کہ میرا رب مجھ سمیت اس پلیٹ فارم سے جڑے ہر شخص کو راسخون فی العلم میں شمار کر دے، اور ہماری فہم و فراست کا وہ معیار ہو جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی فراست اللہ کے نور کی تجلی ہے۔ آمین ثم آمین۔ کہ غلط نیت اور غلط عقیدہ اور ارادہ ہو تو اللہ کا گھر تعمیر کرنے جیسا عمل بھی فائدہ نہیں دیتا، اور نیت کا فطور تعمیر کی ہر اینٹ میں اثر کرتا ہے، حتیٰ کہ زمین تک نحوست زدہ ہو جاتی ہے، اور یہ بات ہمیں قرآن سے جو ہے وہ واضح طور پر سمجھ آتی ہے۔ اور جو مسجد قباء میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، ان کے نمازیوں کی شان بھی قرآن نے بتائی کہ وہ لوگ پاک اور مطہر رہتے ہیں، اور اللہ پاک بھی پاک اور مطہر ہے، اور پاک اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور قلبی طور پر گندے اور نجس لوگ، اسلام کے خلاف چلنے والے لوگ، ان کے دل سے شبہ اور شک کی بیماری ہی نہیں جاتی۔ یہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر بھی جائیں تو بھی ان میں سے منافقت کی بو آتی رہتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میرے ایمان والے تو میرے ساتھ سوداگری کرتے ہیں، جان مال اللہ کی رضا کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بندے کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب اسی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں جان اور مال لگ گیا تو اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، اسی کی راہ میں لگ گیا۔ اس مقام پر آ کر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، پھر دراصل انسان مجاہد ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے جس ہستی نے جان عطا کی اسی کا حکم ہے کہ یہاں پر لٹا دو، تو لٹ جائے گی تو کیا حرج ہوگا؟ مال جہاں حکم دیا گیا ہے لگا دو، اگر لٹ جائے گا تو کیا کمی آ سکتی ہے؟ ایسی سوداگری میں خسارہ نہیں ہوتا۔ ایمان کی دولت کا شعور انسان کے اندر احساس شکر کو جگا کر رکھتا ہے، اور بندے کی عبادت محبوب سے ملاقات کی طرح حسین ہو جاتی ہے۔ رکوع میں تعظیم اور ادب، اور سجدہ میں عاجزی اور بندگی کی انتہا پر بندہ لذت ملاقات اور آشنائی سے فیضیاب ہو جاتا ہے، اور جب عبادت سے نکلتا ہے تو عملی زندگی میں نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اللہ سے تو ہر نعمت کی امید رکھتے ہیں، مگر اپنی طرف سے سودے بازی کی شرائط پوری نہیں کرتے، تو پھر نفع کی امید کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنے والے انسان کی دعا کا مقام کیا ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ دوسرے مومن کے حق میں دعا کرے تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ اسی دعائے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہے جو ایمان والوں تک آتا رہتا ہے، اور ایمان والا اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے حق میں دعا کرتا ہے۔ واضح کر دیا گیا کہ اگر کسی کا کفر پر خاتمہ ہو گیا تو اس کے لیے دعا نہ کی جائے، اگرچہ قریب کا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کہ ایمان کا اثر ہی یہ ہے کہ کافر اور مشرک سے بندے کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں رہتا۔ اللہ کریم نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ میں نے ایک اختیار اپنے بندوں کو خود دیا ہے کہ آیا وہ میری حدیں قبول کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، وگرنہ اللہ کریم تو مختار کل ہے۔ وہ فرماتا ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ سبحان اللہ، ساری کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے، وہی آسمان اور زمین کا مختار کل ہے، لیکن حضرت انسان کو اس نے حکمن نہیں، اس کی اختیاری حیثیت میں اپنے قرب کی طلب کرنا پسند فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر انسان تو میری حدوں سے نکل کر زندگی گزارے گا تو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو یاد رکھ ساری زندگی نہ تو کوئی ولی پائے گا اور نہ ہی مددگار پائے گا۔ اب ولیوں کی دشمنی رکھنے والا عقیدہ ذرا سوچ لے کہ قرآن کیا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں اگر خطا کار بندہ توبہ بھی کرتا ہے تو اس کی بھی شرح قرآن جو ہے وہ فرماتا ہے کہ گناہ گار کی توبہ گناہ سے معافی والی ہوتی ہے، یعنی وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور آئندہ کے لیے گناہ نہیں کرتا، اور نیکوکار کی توبہ اس کے درجات کی مسلسل بلندی کا باعث بن جاتی ہے، اور یہ بلندی درجات فقط حضرت انسان کو عطا کی گئی ہے۔ دنیا میں بھی اس کے درجات اور مقامات بڑھتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑھتے رہیں گے۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور نفاق کا پیمانہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اقرار اور محبت کو قرار دیا ہے،
اور بنی امیہ کا سردار ابو سفیان مسلسل 21 سال تک اسلام کا دشمن رہا۔ 21 سال تک اس نے اسلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ کل کفر سردار بنو امیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی اور چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنا ہاتھ واپس لے کر خوش ہو گیا کہ میں پیغمبر گرامی اسلام کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کہ اس کل کفر نے یہ منصوبہ بنایا کہ مسلسل 21 سال جس اسلام کے مقابلے میں آ کر میں اس کو نابود نہ کر سکا، اس دشمن کا یہ منصوبہ تھا کہ اسلام کے نورانی پیکر میں داخل ہو کر اسلام کی تعلیمات کو اس طرح سے الجھا دے کہ حق اور باطل آپس میں یوں مل جائیں کہ قیامت تک آنے والا انسان کسی حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکے، نیکی اور بدی میں فرق نہ کر سکے، اچھائی کو برائی سے الگ نہ کر سکے۔ یہ منصوبہ لے کر سردار بنو امیہ کلمہ پڑھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہا ہے کہ خیر اور شر کو میں اس طرح سے ملا دوں گا کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان خیر کو شر سے جدا نہ کر سکے گا۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ وہ مکر اللہ، میرے رب نے اس مکر کے جال کو ختم کرنے کے لیے مولا حسین علیہ السلام کے نور کو روئے زمین پر اتارا تھا کہ جو قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی بن گیا۔ وہ نور پروردگار نے اس نور حسین ابن علی علیہ السلام کو اس لیے زمین پر اتار کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں اور کمر پر سواری کروائی تھی کہ جب خیر و شر میں تفریق کرنا مشکل ہو جائے گا، پتہ نہ چلے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، لوگ حق اور باطل میں فرق نہ کر پائیں گے، اس وقت مولا حسین علیہ السلام اس دھوکے کا پردہ چاک کریں گے۔ اسی لیے جب بنو امیہ کے سردار نے اسلام کا لباس پہنا، اسلام کی چادر اوڑھ کر اسلام کے نورانی پیکر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی سازشوں کا آغاز کیا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بدل گیا۔ اب جب مکہ سے مدینہ واپس آئے تو پہلے معمول یہ تھا کہ ہر روز اپنے گھر سے نکل کر سیدھے مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے، لیکن اب معمول بدل گیا اور معمول یہ بنا لیا کہ ہر روز اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جانے کی بجائے پہلے مولا علی علیہ السلام کے دروازے پر آتے، بی بی صاحبہ کے در پر کھڑے ہو جاتے اور درود و سلام پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، یہاں تک کہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام باہر نکلتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز مولا حسین علیہ السلام کو اٹھاتے، سینے سے لگاتے، ساتھ لے کر مسجد میں جا کر اپنے ساتھ ممبر پر اپنی داہنی طرف بٹھا لیتے اور دین و شریعت کا بیان فرماتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر روز کا معمول تھا۔ لیکن ایک روز پہلی اور آخری بار مشیت الہی کے تقاضے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلے تو مولا حسین علیہ السلام کے گھر کی طرف نہیں گئے بلکہ سیدھے مسجد چلے گئے، ممبر پر بیٹھ کر حسب سابق دین و شریعت کا بیان شروع کیا۔ اور وہ بچہ جو روزانہ اپنے نانا کا انتظار کرتا تھا، آج اپنے نانا کے نہ آنے پر انتظار کر کر کے تھک گیا کہ آج میرے نانا نہیں آئے، تو مولا حسین پاک خود جو ہے وہ چل کر اپنے گھر سے نکل پڑے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی کھچا کھچ صحابہ کرام سے بھری ہوئی تھی دہلیز تک۔ لیکن مولا حسین علیہ السلام کی کوشش کیا تھی کہ اپنی اسی جگہ پر جا کر پہنچ جائیں جہاں اپنے نانا کے داہنی طرف ممبر پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب اسی دوڑ میں مولا حسین پاک اپنے ہی کرتے میں ان کے پاؤں الجھے اور زمین کا مقدر چمک اٹھا کہ آج خود خدا چاہتا تھا کہ مولا حسین پاک زمین پر گرے تاکہ روز قیامت تک آنے والوں کے لیے مقام مولا حسین علیہ السلام روشن ہو جائے۔ ادھر مولا حسین گرے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اترے، صفوں کو چیرتے ہوئے خود مولا حسین پاک علیہ السلام تک پہنچے، ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چومتے ہوئے ممبر تک لے آئے اور داہنی طرف نہ بٹھایا بلکہ آج اپنی گود میں بٹھا کر چومنا شروع کر دیا اور آنکھوں سے کافی دیر تک آنسو جاری رہے میرے آقا کے۔ جو ہی طبیعت پیغمبر سنبھلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ پہلے خطبہ دے رہے تھے اسے چھوڑ دیا اور ایک نیا موضوع شروع کر دیا، شریعت و حدیث کے مسائل کو چھوڑ کر نیا فرمان شروع کیا اور قیامت تک آنے والی امت کو بتایا کہ سن لو، سمجھ لو، جان لو، پہچان لو، میں جو بھی بیان کر رہا ہوں میں حدیث و شریعت بیان کر رہا ہوں، اور جو میری گود میں ہے یہ بولتا ہوا قرآن ہے، یہ مجسم قرآن ہے۔ اور جب حدیث کے سامنے قرآن آ جائے تو حدیث کو رک جانا چاہیے کہ قرآن مقدم ہے اور حدیث مؤخر ہے، اور فرمایا کہ اے میرے صحابیوں سنو،
पहचान लो ये हुसैन इब्न अली है, ये हुसैन सारी कायनात से अफजल है, सारी कायनात से ये हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो आला है, अकमल है सारी कायनात से। माँ के एतबार से भी, बाप के एतबार से भी, दादा के एतबार से भी अफजल है और दादी के एतबार से भी अकमल है, नाना के एतबार से भी जो है वो आला है और नानी के एतबार से भी आला है। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने लाज निभाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की भी और अपने वालिद मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत की भी। इसी नूर रिसालत और मनसब वलायत को कुरान भी सूरह हुजरात में बयान फरमा रहा है और ईमान के मद्दे मुकाबल 3 ज़िद्दें इरशाद फरमा रहा है। रब फरमाता है वलकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़्लुम मिनल्लाहि व निअमा। सुब्हानल्लाह। रब इरशाद फरमाता है कि मेरी चाहत है कि तुम ईमान से मोहब्बत करो और उस ईमान के साथ तुम्हारे दिलों को मैंने जीनत दी है, और मेरी चाहत है कि तुम 3 चीज़ों से नफ़रत करो ताकि ईमान तुम्हारे दिलों में सजा रहे। नंबर 1 कुफर से और निफाक से। यही लोग रब फरमाता है राशिदून हैं, हदायत याफ्ता हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खंदक के मैदान में ईमान की ये 3 ज़िद्दें ही बयान फरमाई थी। मौला अली अलैहिस्सलाम जब अमर बिन अब्दुवद से जंग करने के लिए जा रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्लही, फिर दूसरी बार फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लहु इलल शिर्क कुल्लही। फिर पूछने वालों ने पूछा तो इरशाद फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लही इलल निफाक कुल्लही। अल्लाह अकबर। कि कुल का कुल ईमान जो है वो कुल कुफर से लड़ने जा रहा है। फिर दूसरी बार फरमाया कुल का कुल ईमान कुल्ले शिर्क से लड़ने जा रहा है, और फिर फरमाया कि कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। पता चला मोमिन हम तब बनेंगे जब ईमान की तीनों इन ज़िद्दों को सीने से निकालेंगे जो कुरान में बयान हुई कि ईमान हमारे दिलों में रहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, शिर्क ख़त्म हो गया, सीनों में तौहीद आ गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, किसी की बड़ाई नहीं, किसी की हमद नहीं। अल्लाह अकबर। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो कुफर ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी निफाक बाकी है, और ये मनहूस निफाक जब तक नहीं निकलता तब तक हम अल्लाह की नज़र में मोमिन नहीं हो सकते। कि सूरह मुनाफिकून की पहली आयत में भी रब इरशाद फरमाता है इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु अन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु अन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। अल्लाह फरमाता है कि ये मुनाफिकीन तेरे पास आकर कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है, और अल्लाह जानता है कि बेशक तू उसका रसूल है। और अल्लाह पाक गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन ज़रूर झूठे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की गवाही देना कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं बता रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी मान रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी इकरार कर रहे हैं। रब कहता है ये कहकर भी ये झूठे हैं। और फिर ये जब कसम खाते हैं वल्लाहु यशहदु, और रब कहता है कसम खाकर कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। तो जब ये कसम खाते हैं तो रब गवाही देता है कि ये झूठे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये कौन सा गिरोह है जो बोलता सच है मगर हकीकत में झूठा है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुनाफिक गिरोह ऐसा है। कालतिल अराब आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना वमा यदखुलुल ईमानु फ़ी कुलूबिकुम। अल्लाह अकबर। ये भी सूरह हुजरात की ही आयत मुबारका है। इसमें भी रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इरशाद फरमाता है कि जो अराबी हैं वो तेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दें कि हरगिज़ तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि तुम ये कहो कि हम इस्लाम ले आए हैं, और अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। इनके दिलों में अभी तक ईमान नहीं आया। इन्होंने 2 कलमे अदा कर लिए हैं मगर फिर भी ये झूठे हैं। कि दिल में से निफाक तब निकलेगा जब ये अलीयुन वलीउल्लाह पर साथ पढ़ेंगे, तब दिल में ईमान आएगा। अली अलैहिस्सलाम की वलायत का अकीदा इनके दिल में आएगा, तब ये अपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के इकरार में सच्चे होंगे। याद रखें कुरान पाक ने किबले भी 2 बयान फरमाए। सूरह आराफ में रब इरशाद फरमाता है वाक़ीमू वजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन, जब नमाज के लिए तैयार हुआ करो तो सरों का रुख किबले की तरफ रखा करो। सर का किबला काबा है। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 37 में रब इरशाद फरमाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
جو ہے وہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے کہ میرے ابراہیم نے مجھ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں ہے تیرے عزت اور ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، پس اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں اور تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ تہوی الیہم ان کی طرف جھکے رہیں، ورزقہم اور من الثمرات اور ان کو میووں سے روزی دے، لعلہم یشکرون تاکہ وہ تیرا شکر کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ دعا ابراہیمی علیہ السلام نے رب سے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیا عرض کر رہے ہیں کہ میں اپنے اسماعیل علیہ السلام کو تیرے گھر کے نزدیک چھوڑ رہا ہوں تاکہ ان کے سر کعبے کو جھکتے رہیں۔ نماز کا ذکر ہے کہ نماز میں سجدہ کعبے کو کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کو بیان کرتے ہوئے رب فرما رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف کہ یہ ان سے دل سے محبت کریں اور ان کو رزق دے تاکہ یہ شکر کریں۔ دو قبلے بیان ہوئے، سر کا قبلہ بیت اللہ اور دل کا قبلہ اہل بیت علیہ السلام۔ سر جھکے اور دل نہ جھکے تو پکی منافقت ہے۔ یاد کر لیں کہ سر جھکے اور دل نہ جھکے تو مہر منافقت پکی لگی ہوئی ہے اور اللہ کی نظر میں ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ عقیدہ بہترین اسی وقت ہوتا ہے کہ سر کعبے کو جھکے اور دل اہل بیت علیہ السلام کی مودت میں جھکا ہوا ہو۔ اور رب نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوا دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بتا دو، اپنی امت کو بتا دو، من اہان علی ولی فقط برزنی بالمحاربتی، جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی، کسی ایسے کی توہین کی جس کا سر کعبے کی طرف اور دل میرے نبی اور نبی کے اہل بیت علیہ السلام کی طرف جھکا ہوا ہو، تو پھر اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے ایسے یوم نشر مجرمین الی جہنم وردا، ایسے بدعقیدہ لوگوں کو میں جہنم کی طرف جلوس بنا کر لے کر جاؤں گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور ایسے بدعقیدہ لوگوں کو تو ان کے چہروں سے پہچان لے گا اور ان کو پیشانی اور ایڑی سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا ہے، کیا ہم نے سورہ حجرات میں بیان قرآن پاک کی ان تینوں ضدوں کو اپنے سینے سے نکال رکھا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھیں اور علی ولی اللہ کا اقرار کر کے اپنے دل کو نفاق سے پاک کر لیں کہ علی ولی اللہ کا اقرار کرنا گویا ایسے ہے جیسے آپ نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لی۔ اب جس کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہو اس سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ کیا تم نے میٹرک کیا ہے، کیا ایف اے اور بی اے کر کے آئے ہو۔ جب ماسٹرز کی ڈگری ہے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو محمد رسول اللہ کا بھی اقرار ہے اور لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں رب العزت سے ہی معنوں میں قرآن کی روح سے بتائی گئی ان تمام شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں عقیدہ حق پر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔